اگر کسی جا نماز پر کعبہ شریف یا مدینہ منورہ کی تصویر ہو تو اس کو پھینکنا جائز ہے؟ کیا مطلب پھینکنا ہے؟ پھینک دے گا تو فوٹو یہ کیا ہے؟ جب نیت میں توہین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھتے رہتے ہیں یہاں کسی طالب نے بیچارے نے لپیٹ کے پھینکی ہوگی، اس کو موقع ملا کوئی اعتراض تو کرے نہ آخر کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ انسان کو جو پھینک دیتے ہو وہ تو تصویر سے افضل ہے۔ کہتے ہیں بیٹی میری کہ اگر ماہواری کا غسل ہے اور اتفاقاً عورت جمعہ کے دن پاک ہوئی ہے تو نماز جمعہ سے پہلے کروں یا نماز جمعہ سے پہلے کرنا منع؟ کیوں پہلے کرنا منع ہے؟ تو آپ کو تو الٹا ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ ایک تو ہوگا پاک ہونے کا اور ایک ہوگا جمعہ کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن آدمی غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ وہ جب اتنے بڑے اجتماع میں آئے تو اس سے کسی کو نفرت محسوس نہ ہو۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے من غسل واغتسل، جو آدمی خود بھی غسل کرے بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی جمعرات کو میاں بیوی بھی ملے، تو اب دونوں جو غسل کریں گے اور اس کے بعد وہ جلدی سب سے پہلے مسجد میں آ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس لیے سنت ہے میرے بھائی غسل کرنا۔ جنابت سے غسل تو ایسے آپ نے کرنا، اس کے بغیر تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر خون بند ہو گیا ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ نے غسل کر لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹی کا نام میں نے عریقہ یا عریفہ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، مطلب عریفہ جاننے والی۔ کوئی نئے نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں نا جی، وہ نام یعنی علاقے میں نہ ہو۔ اللہ کے بندے ایک بات یاد رکھو کہ بچہ اللہ دے یا بچی دے، وہ نام رکھو جو حضور کے صحابہ کے، وہ نام رکھو جو انبیاء کے، وہ نام رکھو جو ازواج مطہرات کے، وہ نام رکھو جو حضور کی بیٹیوں کے ہیں۔ تو یہ نئے نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہو، کیا فائدہ ہے؟ ہمارے گاؤں کی مسجد کی چھت پر امام مقتدی سوید باجباد نماز ادا کی جا رہی تھی۔ مقامی علماء نے اس طرح باجباد نماز سے منع کر دیا کہ نماز نہیں ہوتی۔ آپ کی رائے دیا کہ ہاں یار مسجد کا سین جو ہے تھوڑا کیوں نہیں ہوتی چھت پہ؟ پھر تو مکے والوں کی نماز ہوتی نہیں، آپ سارے چھت پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی علماء کو لکھے نا، فتویٰ جاری کریں۔ یہاں تو تین تین چار چار چھتیں ہیں، اگر سین میں گنجائش نہیں ہے چھت پہ نماز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے بھائی، کوئی نظم ہے میری بال کیوں تھے اتنی کھری، تم نے بھی اللہ کی اطاعت میں دیر کی ہوگی نا۔ ایک عمرہ کئی لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ موبائل سے بھی تصویر بغیر ضرورت کے لینا جائز نہیں ہے۔ کسی کی طرف سے طواف کرنا ہو تو 7 چکر لگے، ہم تو کیا کریں گے؟ اپنے لیے 7 لوگوں کے لیے 6 طواف 7 کے بغیر ہوتے ہی نہیں یار، عقل کی بات کرو۔ یہ بھائی نظم ہے، کسی کو یاد کر دیں تو رکھ لو، مجھے تو شوق نہیں رہا آپ نظم یاد کرنے کا۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، ہندو سے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہندو نے ہماری مسجد مدرسے میں توڑ پھوڑ آگ لگانا شروع کر دی، ہم نے گولی چلائی کہ ہندو مر گیا، ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔
آپ حق پر ہیں، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے. میں اکثر وتر رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وتر کی آخری قاعدے میں ہوتا ہوں تو اذان ہو جاتی ہے صبح کی. کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ادا ہو گئے. اگر کوئی نعت یا حمد عورت کی آواز میں ہو، ویڈیو نہ ہو، صرف یعنی آواز سننا بھی تو منع ہے نا. عورت کی آواز پر بھی پڑتا ہے. عورت اگر قرآن بھی تلاوت کرے آپ نہیں سن سکتے. نعت تو بڑی دوسرے نمبر کی چیز ہے نا، اصل تو قرآن ہے. وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اور کرے تو عورتیں سنیں مرد نہ سنیں، کیونکہ آواز میں بھی تو فتنہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ تبلیغی والے کہتے ہیں کہ جی تبلیغ میں زیادہ ثواب ملتا ہے. سچی بات، تبلیغ نہیں کریں گے تو میں نماز بتائے گا کون؟ بھئی دین تو تبلیغ سے آئے گا نا. تعلیم فرض ہے، باقی چیزیں تو نفلی عبادت کر رہے ہیں آپ. اگر تمہیں ان کی کسی بات پہ اعتراض ہے تو ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ نہ جاؤ، نہ ملو. ہوٹل سے احرام باندھا، حرم آیا، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر مسجد عائشہ گیا، کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. احرام وہی ہے جب مسجد عائشہ سے نیت کرو گے. چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا. مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی حدیث موجود ہے، بالکل موجود ہے. بلکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں پڑھے اس شکل میں کہ جماعت نہ قضا ہو بلکہ تکبیر اولا میں شامل ہو تو کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں. کہتے جی کہ صفا مروہ جب ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ صفا پر اور مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن یہ وہ مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو. میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں. کالج میں نے پوزیشن لی، حکومت سے کچھ وظائف ملے ہیں. ان پیسوں سے مجھ پر زکوٰۃ فرض جب مالک ہو گئے ان پیسوں کے، ویسے آپ کو مل گئے نا، اب کہیں سے مل گئے، انعام مل گیا تو اب آپ زکوٰۃ دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ حرم پاک سے کبوتر چوک تک صفوں سے صفیں نہیں ملی ہوتی، لوگ وہ نماز نہیں ہوتی. لازمی صفیں ملیں. اگر نہ بھی ملے کم سے کم اگلی صف نظر تو آئے نا، ورنہ نماز نہیں ہوگی. پتہ نہیں ان کو تکلیف کیا ہے، بس یہ ایک ہوٹل میں چھوڑنا پڑے. 10 منٹ پہلے نکل آؤ، حرم پہنچ جاؤ گے، کم سے کم سین میں تو پڑھ لو گے. کچھ لوگ جوتی ہاتھ میں لے کے طواف کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ نیچے رکھے، کوئی لے جائے یا بھول جائے. اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے طواف کر سکتی، وہ حرم کے داخل نہیں ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے کرے گی. وہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. خدا کی بندی، عقل کرو. عمرے کے ادا کرنے کے بعد عورتوں کا غسل کرنا، کسی کا بھی غسل کرنا عمرے کے بعد فرض نہیں ہے، پہلے سنت ہے. بعد میں تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ آرام کے لیے کرتے ہیں کہ مٹی نہ رہ جائے، وہ بال نہ رہ جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو. اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں ہے ہادین بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں.
تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ، ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی، ان کو درد زے ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا۔ اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے؟ یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں، بس چونکہ یہ جتنا روافض ہیں نا شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے، جھوٹی روایات کا بادشاہ۔ اور ایک جگہ آ گیا نا لفظ کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، انہیں کو جی کعبے میں، جیسے لکھ دیتے ہیں نا جی فلاں آدمی خطیب کعبہ ہے، فلاں آدمی خطیب حرم ہے، فلاں آدمی خطیب المسجد، سب چیزیں تو ایک ہی ہیں، مسجد بھی وہی ہے، حرم بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے۔ اگر ہم مرد عورت بچوں کی جنازہ کٹ پڑھ رہے تو اسی دعا میں میرے بھائی سب آ جاتا ہے، مغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، اور سارا سب آ گیا، کسی اور دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کرنا افضل ہے، عمرہ طواف افضل ہے، جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر طواف کرتے ہو، طواف افضل ہے۔ ایک عورت نے عمرے کی نیت کر لی اور احرام بھی پہن لیا، عورت کا احرام تو خیر ہوتا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا بھلا ہو گئی ہے لوگوں کا، احرام 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 احرام، عورت کا کوئی احرام ہے ہی نہیں شریعت میں، جو کپڑے پہنے ہوئے بس وہی کافی ہے۔ اس نے ایک تمباکو والا پان کھا لیا تو کچھ نہیں ہوتا، کیوں دم پڑے؟ تمباکو والے پان میں خوشبو تھوڑی ہوتی، بدبو ہوتی ہے، اور تمباکو میں خوشبو آتی ہے۔ بہرحال اگر پان خوشبو والا بھی تھا 2-4 ریال خیرات کر دیں، چونکہ آج کل تمباکو ایسے بھی بن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نیا آیا ہو۔ اگر عمرہ نہ کرنا ہو تو صرف احرام باندھ کے طواف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، حرم کے آگے نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ امام ابو حنیفہ کا پورا نعمان ابن ثابت، احمد بن محمد بن حنبل، امام مالک کا نام مالکی تھا، اور امام شاہ محمد بن ادریس شافعی۔ نماز جنازہ کی نیت کرنا ضروری ہے، نیت کے بغیر تو کوئی عبادت ہوتی نہیں، نہ کوئی نماز ہوتی ہے۔ اصل نیت وہی ہے جو دل میں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہوں یا جنازہ پڑھتا ہوں یا بچے کا یا بچی کا۔ پاکستان میں آپ کا ذکر مولانا صاحب کے سامنے میں نے کہا مکی صاحب ان بہت سی باتوں کو غلط کہتے ہیں، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس نے جو بھی کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا، میں تو اس کی تردید نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، ایک ہے پاکستان میں آپ بیٹھ کے درس دیں، ہندوستان میں بیٹھ کے درس دیں،
ایک ہے کہ سرزمین حرم میں دست ہے، جہاں حکومت بھی فقہ حنبلی کی ہو، اور جہاں شافعی بھی ہوں، حنفی بھی ہوں، مالکی بھی ہوں، جہاں اہل حدیث بھی ہوں، تو پھر لازمی بات ہے کہ آدمی کو بعض مسائل میں ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک مسئلے کی وجہ سے سارا قصہ ختم ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے اجساد محفوظ ہونے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، بل نہیں ہے تو وہ جانے۔ میں نے کہا کہ حیات ممات کے مسئلے مجھ سے نہ پوچھا کرو، کوئی گستاخی ہو گئی اگر حضور کی شان میں بے ادبی ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعمال ختم۔ کہتے ہیں کہ جو ساتھی آپ کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ آپ کے درس ریکارڈ کرتے ہیں، اس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ میں نے بس بتایا نا آپ کو کہ بھی حیات انبیاء یا ان کی ممات یا وفات کے بارے میں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ سر کھپایا جائے۔ نہ قبر میں ہم سے پوچھیں گے کہ تم حیات النبی کے قائل ہو یا نہیں ہو، نہ میدان محشر میں پوچھیں گے۔ اس لیے جتنا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ ایک کتاب المحنت ہے، فضائل درود شریف ہے، اس میں شرکیہ باتیں لکھیں، تو شرکیہ نکال کے توحید والی باتیں لکھ دو۔ ایسا کرو نا کہ اس میں جہاں جہاں شرکیہ باتیں اس پہ قلم پھیر دو، وہاں توحید والی باتیں لکھ دو، پتہ تو لگے تیرے علم کا۔ اور وہاں کوئی بات مولوی صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے، تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں ہے، آگے حوالہ نہیں ہے کہ یہ ترغیب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، تو ان کتاب والوں کو پکڑو۔ اعتراض جو کرنا ہے جی وہ تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی ایک ہی مسئلہ ہے، شفاعت، اصل کا شفاعت فتح القدیر میں ہے۔ تو آپ جانے، آپ کا میں نے آپ کو منع کیا، آپ جو عقیدہ رکھنا چاہتے رکھے، میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا۔ میں جتنا قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، احیاء وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ بھی ہیں اور ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہم آپ پہ سلام پڑھیں فقد علمتا، آپ کی بدن مبارک تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض۔ حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے مفتی اعظم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، باقی حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو مقام مجتہد پہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو اپنی حج کی کتاب لکھی اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ بڑے کھلے لوگ ہیں، کمزور حدیث تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہ جو حضور نے فرمایا کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جو مسلمان مجھ پہ سلام پڑھے میں جواب دیتا ہوں۔ باقی تم نہیں مانتے، نہ مانو۔ مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا عند الکثیب الاحمر، سرخ ریت کا ٹیلے کے پاس ایک قبر تھی، اور اس میں حضرت جبریل نے بتلایا کہ دیکھیں اخوک موسیٰ، تمہارا بھائی موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، کھڑے ہو کے قبر میں نماز پڑھے، روح کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا 1,24,000 پیغمبروں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، ان کا بھی انکار کر دو کہ
کہ وہ تو جی مر گئے، وہ تو گل گئے، وہاں کیسے آ گئے؟ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے نہ پڑو۔ باقی لفظ مطلقاً حیات انبیاء کا صرف فرق اتنا ہے کہ بعض علماء آگے لکھ دیتے ہیں حیات برزخی، بس کوئی حرج نہیں، وہ عالم تو برزخ ہے نا، ورنہ سب سے بڑے تمہارے توحید کے جو بزرگ گزرے ہیں نا، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی حیات ہے لیکن برزخی۔ حرم میں لوگ تصویر لیتے ہیں، ناجائز ہے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اگر کوئی چکر رہ جائے طواف مکمل نہیں ہوگا۔ کسی زندہ کے لیے آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ طواف کے علاوہ حجر اسود کو چومنا منع ہے۔ الحمدللہ امام اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوں یا خاموش ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس نے الحمدللہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، تو آپ مجھے وہ نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہیں ہوتی۔ وہ نماز جب آپ مجھے بتائیں گے نا، اگلا مسئلہ میں سمجھاؤں گا۔ مجھے بتائیں جی فلاں نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی، اللہ کے بندے میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، فاتحہ تو نماز میں آ گئی نا۔ فاتحہ نہ پڑھی جاتی تو نماز نہ ہوتی نا، چونکہ حضور کی حدیث ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے ہمارا پڑھنا۔ اچھا اب آپ ماشاءاللہ خدا مسئلہ سمجھتی، ظہر کی نماز میں مثلا امام نے ایک آیت پڑھ لی سجدے والی، تو امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، لازماً، چاہے ظہر ہو چاہے عصر ہو۔ اچھا جب امام سجدہ کرے گا ہم کھڑے رہیں گے، ہم بھی سجدہ کریں گے، تو ہم نے نہ سنا ہے، ہم کیوں کریں؟ معنی یہ ہے کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد جتنی ہو سکے روز کی اندازہ کر کے پڑھتے رہو بس۔ حرم کے سین میں جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ باہر اپنے ہوٹلوں اور دکان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیوی سے کہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا یا یہ کام نہیں کیا تو میں طلاق دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوا، دوں گا سے نہیں ہوتی۔ حرم کے نمازیوں کے آگے نہ گزرے، سجدے کی جگہ سے 1 قدم 2 قدم دور ہو کے گزر جائیں۔ سفر کے دوران نمازیں 2 اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہن بے اولاد ہے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ احرام کی حالت میں خوشبو کو چھونا منع ہے، کعبے ہاتھ نہ لگائیں نا، بعد میں لگائیں۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جو شیمپو ہے اگر اس سے بھی ہاتھ دھو یا 2-4 ریال خیرات کریں۔ اگر مدینے سے احرام نہ پہن سکے تو مسجد عائشہ سے احرام پہن کے عمرہ تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے، آپ نے میقات چھوڑ دیا۔ اگر کسی آدمی کا کھانسی کی تکلیف ہے اور وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، پھر ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو۔ اگر کسی شخص کی نظر دوسرے شخص کی ناف سے نیچے پڑ جائے، پڑی ہے، اس کا وضو تو رہے گا لیکن گناہگار تو ہے نا، دیکھنے والا بھی دکھانے والا بھی، وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ جو عورتیں سر ننگا کر کے دعا کرتی ہیں ناجائز ہے، عورت کو کبھی سر ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو؟ اللہ والوں کے ساتھ رہیں۔ دیکھو نا، دنیا والوں کے ساتھ رہو گے تو دنیا کام سیکھو گے،
اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ والوں کی محبت اور حرافت پیدا ہوگی۔ میلاد بنانے کے حوالے سے جو بدعتی ہم سے چندے مانگتے ہیں نہ دیا کریں، چونکہ ناجائز ہے، پیسے بھی ضائع گئے۔ کسی مرحوم کے نام پہ عمرہ کریں، بس دل میں اسی کی نیت ہو۔ اسی طرح طواف ہے، دل میں نیت اللہ اس کے لیے ہے، بس اللہ ثواب دیں گے۔ عمرہ علاوہ علمی کی وجہ سے بال اس وقت نہیں کٹوائے، صبح کو کٹوائے تو آئے نا، دم سے بچ گئے۔ ایک آدمی نے 12 دن حج کو رات بنا میں نہیں گزاری، کوئی بات نہیں، سنت کے ثواب سے معلوم ہو گیا، جرمانہ کوئی نہیں۔ ایک عورت بچھڑ گئی، طواف کر لیا، سائی نہیں کی، بال بھی کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ عورت پہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب صاحب مال ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، محرم ہو۔ شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اپنی بیوی کو حج کرائے، کرا دے، اس کی مہربانی ہے۔ اکثر ہمارے افسر جو ہیں سرکاری کاموں میں پیسے لیتے ہیں، بالکل حرام ہے، رشوت ہے۔ خانہ کعبہ سے ملتزم پر امام نظر نہیں آتا، نہ آئے نظر، ضروری تو نہیں کہ ہم دیکھیں۔ اگر امام نیچے ہم یہاں کھڑے ہو کیسے نظر آئے گا؟ نظر آنا تو ضروری نہیں۔ میں اپنی جائیداد فرما بردار بیٹے کو دے سکتا ہوں اور نافرمان کو آپ نہیں کر سکتے آپ کسی کو۔ اللہ نے اسے تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کو وراثت میں مکمل حصہ نہیں دیا جاتا، قیامت میں دیں گے انشاءاللہ، وہ زمین کا ٹکڑا ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مسجد الحرام میں جہاں بھی دعا مانگو دل سے مانگو، قبول ہوتی ہے۔ طواف میں، حجر اسود کے سامنے، حتیم میں، صفا پہ، مروہ پہ۔ اگر اوپر کی منزل میں طواف بڑا لمبا ہو جاتا ہے، تھک جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ دانتوں میں اکثر تکلیف رہتی ہے، زمزم سے کلی کریں اور دعا کریں۔ گنبد الخضراء کے اوپر ایک طرف چھوٹی سی چیز ابھری ہوئی نظر آتی ہے، اللہ عالم ہم نے تو کبھی کوشش نہیں کی، یہ چیزیں تم ڈھونڈتے رہتے ہو۔ کوئی صفائی کے لیے انہیں چیز رکھی ہوگی، کھڑکی وغیرہ کوئی چیز۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، تنعیم یا جیرانہ یا سیل الکبیر، سیل الکبیر تو میقات ہے نا، وہاں سے عمرے کا تو وہی ثواب ہے جو تم پاکستان سے کر کے آئے ہو، وہ تو میقات کا عمرہ ہے۔ ہم گروپ میں کچھ لوگ داڑھی کٹاتے ہیں کہ داڑھی سخت ہے، سنت ہے، رکھی تو ثواب ہے، نہ رکھی تو سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کٹانے والا فاسق و فاجر ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ بہرحال حضور کے سامنے زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، تو حضور نے منہ پھیر دیا۔ اسی چیز کو دیکھ کے بعض علماء کہتے ہیں بھی تمہارا سلام بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی صحیح عقیدے کے بارے میں کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کے ملک میں اردو میں ملے گی، یہاں تو سب عربی میں ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں، 3-4 سالوں سے بے روزگار ہوں، استغفار زیادہ پڑھو۔ تم 2 دن پڑھتے ہو، کہتے بس کام ہو جائے۔ اگر کسی نے بیوی کا غلط راستہ استعمال کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے، گناہ گار ہے، بد کردار ہے، توبہ کرے۔ حدیث ہے من اتی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پاکستان میں کچھ مولوی صاحبان جنازہ زور سے پڑھتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو نہیں پڑھتے زور سے۔
عمرہ اول پتہ نہیں، بہر انشاءاللہ دعا کریں، اللہ جو لا اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ حضور کی داڑھی مبارک جو ہے سینے تک تھی، اسی لیے ائمہ اربعہ نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک مشت کم نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ بھی مکہ میں جب بھی کوئی عبادت کرے یا نماز پڑھے اس کو منع نہ کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ فجر کی نماز ظہر کو پڑھے اور ظہر کی فجر کو پڑھے، کہ منع نہ کرو، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوگی۔ سیرت النبی اور موضوعات پر کیسٹ میں کہاں ملیں گے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، بہرحال کسی انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر کوئی عورت نماز نہ پڑھتی ہو، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو کافر ہو جاتی ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو ہم ہندو کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، تو بیوی کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ لیکن بہرحال نصیحت کرو ایسی بیوی کو جو نماز نہ پڑھے، اس کو گھر میں نہ رکھو تو بہتر ہے، سزا دو، ماں باپ کے پاس بھیجو۔ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کان انگوٹھوں کو لگاتے ہیں، بہرحال کسی طرح کرو نماز ہو جاتی ہے۔ مجھے کمر میں تکلیف ہے، اللہ سب کی تکلیفیں دور کرے۔ اگر عمرے کے طواف اور صفا کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف تو بغیر وضو کے نہیں ہوگا، صفا ہو جائے، نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، بغیر وضو کے نہیں ہوتا، ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر پورا کریں۔ ہاں اگر تھک جائے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اگر دوبارہ حج یا عمرے پر آئے تو کیا طائف سے زیارت کی واپسی پر احرام باندھنا بالکل ضروری ہے؟ طائف میقات ہے۔ ایک آدمی جو حرم کے اندر نماز پڑھتے ہے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ حیض سے 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اب دوبارہ خون آیا تو یہ حیض نہیں ہے، آپ غسل کریں، حرم آئیں، نماز پڑھیں، عمرہ کریں، سب جائز ہے۔ میری ہمشیرہ نے صفا مروہ کی صفا کے 5ویں چکر پر مروہ پر کسی دوسری عورت کے بال کاٹے، اس پہ دم پڑ گئی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی اللہ کا تقرب حاصل کرو، یہ نہیں ہے کہ وسیلہ جا کے پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت اسرائیل سب مسلمانوں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، مسلمانوں کی روح تو سختی سے کیوں نکالتے ہیں؟ کافروں کی روح سختی سے نکالتے ہیں۔ ہر جنتی کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی حوریں ملیں گی؟ 70 تو ملیں گی نا، باقی کا اللہ کو پتا۔ فی الحال تو تمہیں یہی حور کافی ہے۔ قیامت کی تو قیامت میں دیکھی جائے گی۔ مردوں کی صف میں عورتیں نماز پڑھنا جائز ہے، اگر عمرے کے بعد طواف صفا کے بعد اپنے ہاتھ سے حلق کرے جائز ہے۔ مسجد عائشہ میقات نہیں، عمرہ کرنا جائز ہے۔ 21 دن کا ویزا لے آئے ہیں، بہرحال آپ چونکہ 7 دن ادھر رہیں گے پھر آپ کی نماز قصر ہوگی۔ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں، زیادہ چل نہیں سکتا، کسی کو 100 ریال دے کر عمرہ ادا کیا، مدینہ منورہ جانا ہے، واپسی پر اگر آپ معذور ہیں تو نیت نہ کریں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھولنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن اگر اسی میں ہم نے طواف کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ 50 چکر حرم کے لگاؤ تو بڑا انشاءاللہ 50 چکر تک زندہ بھی نہیں رہے گا، فوت ہو جائے گا، حرم کوئی چھوٹا ہے۔ اور
کسی نے کہا ہوگا 50 طواف کرو، حرم کے چکر کا کیا معنی؟ اگر میقات سے بغیر احرام کے آئے دم پڑ جائے گی۔ مکے میں رہنے والے میقات سے نہیں کہ واپسی پہ لازم احرام باندھ کے آئیں۔ پھر تم قطعی اکٹھے کرتے رہتے ہو۔ حرم میں رہنے والے ہمارے بعض رشتے دار کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے والوں کو طائف لے جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ پر نظر نہ ہو، نیچے نظر ہو۔ نماز نفلی ہے تو سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں۔ میری اولاد 13 سال سے نہیں ہے، اللہ عالم، اللہ آپ کو اولاد دے، پہلے چیک تو کرائیں نا، دوا کیا اثر کرے گی، جراثیم ہیں کہ نہیں ہیں۔ حجر اسود کی مکے میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر آدمی اپنا عمرہ کر چکا ہے، بہن فوت ہوگی، اس کے لیے کرے، جائز ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ اگر عمرے کے طواف کے پہلے چکر میں حتیم تک رمل بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ عمرے میں اگر صفا مروہ کے 7 چکر پورے نہ ہوں، سر کے بال کاٹ لیے، دم پڑ جائے گا، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید